الحمد لله وحده لا شريك له، والصلاة والسلام على محمد لا نبي بعده، ولا رسالة بعد رسالتي، ولا نبوة بعد نبوتي، ولا كتاب بعد كتابي، ولا معصوم بعد عصمتي، ولا سنة بعد سنتي، ولا أمة بعد أمتي. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. میرے محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، پس پردہ میری آواز کو سننے والی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ ماؤں بہنوں، اللہ کا بڑا کرم، بڑا احسان ہے کہ اللہ نے دین کی بات کہنے اور سننے کا یہ جو آن لائن سلسلہ شروع کیا ہے، وقتاً فوقتاً شروع ہے، اور اللہ اس کو جب تک لاک ڈاؤن ہے جاری اور ساری رکھے. میرا کہنا قبول کر لے، آپ تمام حضرات کے سننے کو قبول کر لے. نہیں، میری کوئی اوقات نہیں ہے. مجھ سے بڑے بڑے محدث، مفسر، معلم، اللہ نے ان کو قبول نہیں کیا. میں اللہ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ اللہ نے مجھ جیسے حقیر فقیر کو اس چیز کے لیے قبول کیا. نہیں، میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں کسی کو کچھ کہہ سکوں، نصیحت کر سکوں. یہ اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اور اللہ اس سلسلے کو جاری اور ساری فرمائے اور ہم تمام کے لیے ذریعہ نجات بنائے. اور اس کائنات پر جو کرونا وائرس کی شکل میں یہ بیماری ہے، اللہ اس مختصر سے عمل کے ذریعے اس بیماری کو دور بھی فرمائے. آج کے ماحول میں انسان کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ایمان کی مضبوطی کے ساتھ عمل صالح پر دھیان دیں. آج جو حالات چل رہے ہیں، مسجدیں بند ہیں، لوگ گھروں میں بند ہیں. اللہ اپنے گھر میں لوگوں کو بلانا نہیں چاہتا. کرونا وائرس کا ایک خوف ہر ایک کے دل میں ہے، کس کے ساتھ کب کیا ہو جائے کسی کو کچھ علم نہیں ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو اس ماحول میں انسان کو اپنے ایمان کی مضبوطی کے ساتھ عمل صالح پر دھیان دینا چاہیے، اور اپنے آپ کا، اپنے نفس کا اور اپنے اعمال اور کردار کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے. انسان ہوتا ہے، آج بھی وہی حالات ہیں کہ انسان کو اپنی فکر نہیں ہے، دوسرے کی فکر زیادہ ہے. دیکھو یہاں پہ بھی جو عمل ہوتا ہے، ہفتہ 10 دن پہلے کسی نے فون کر کے مخبری کر دی
مطلب اس کو اپنی اور اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے. یہاں پہ کوئی گپ شپ تو ہوتی نہیں ہے. قرآن اور احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ مذاکرہ ہوتا ہے، دین کی باتیں ہوتی ہیں. آپ لوگ چند اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، کچھ ہماری مائیں بہنیں اپنے گھروں کے کام سے فارغ ہو کر کے آیت کریمہ کا ورد کرتی ہیں، کچھ قرآن پڑھتی ہیں، کچھ توبہ اور استغفار کرتی ہیں. سب کے اپنے اپنے عمل بانٹے جاتے ہیں، لیکن انسان کو ان سب کے الٹ ہم لوگ یہاں کیوں جمع ہوتے اس کی فکر ہے، اپنی فکر نہیں ہے. فرض کیجئے کہ اگر آپ شدید بیمار ہو گئے، آپ کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا پڑا، آپ ایک ایسے وارڈ میں ہیں کہ جہاں پر 10 لوگ آجو باجو آگے پیچھے دائیں بائیں آپ کے ایڈمٹ ہیں، تو آپ کی کوشش کیا ہوگی کہ میرے دائیں والا ٹھیک ہو کر جلدی گھر چلا جائے، میرے بائیں والا ٹھیک ہو کر کے جلدی گھر چلا جائے، میرے سامنے والا ٹھیک ہو کر کے جلدی گھر چلا جائے. یہ کوشش ہوگی نہیں نا بزرگوں دوستو. آپ کی تو یہی کوشش ہوگی کہ میں کس طرح جلدی اچھا ہو کر کے اپنے گھر چلا جاؤں. تو اس آیت کریمہ کے اندر جو میں نے خطبے کے اندر تلاوت کی، محاسبہ نفس کی طرف وحدہ لا شریک لہ کا اشارہ ہے. اب محاسبہ نفس کے معنی کیا ہے؟ کہ انسان اپنے کیے ہوئے اعمال کا بھرپور اور سختی کے ساتھ حساب لے، اپنے اعمال اور افعال کا جائزہ اور محاسبہ کرے. یہ محاسبہ اور جائزہ حساب اعمال کی قیمت اور کیفیت دونوں اعتبار سے لینا ضروری ہے. یعنی کہ دونوں اعتبار سے اپنے اعمال جو کر رہا ہے اس کا محاسبہ کرنا ضروری ہے. کمیت اور کیفیت. کمیت کے معنی یہ ہے کہ اس پر کتنے کاموں کی ذمہ داری تھی اور اس نے کتنے کام انجام دیے. اور کیفیت کہ جس طرح ان کاموں کو انجام دینا چاہیے تھا اسی طرح انجام دیے یا کچھ کوتاہیاں ہوئیں. یہ جائزہ اور محاسبہ ایمان والوں کو روزانہ کرنا چاہیے. فرض کرو آپ کو کسی کمپنی نے جاب دی ہے، کمیت اور کیفیت کی میں بات واضح سمجھا دیتا ہوں. جاب یہ ہے کہ آپ کو صبح 8 بجے سے شام 6 بجے تک آنا ہے، اور کیفیت یہ ہے کہ آپ کو یہ ورک کمپلیٹ کرنا ہے. اب آپ دیکھیں کہ میں صبح 8 بجے آفس میں انٹری کیا، ایگزٹ میں نے 6 بجے کیا. جو کام مجھے کمپنی نے کہا تھا وہ میں نے 100% کیا. اگر کیا ہے تو آپ داد کے مستحق ہیں. کمپنی آپ کی ترقی کرے گی، آپ سے خوش ہوگی، آپ کو طرح طرح کے پیکج دیے جائیں گے. اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، پوری کمیت اور کیفیت کے ساتھ اپنے کام کو انجام نہیں دیا، تو آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے یہ بتائیے کوئی کمپنی آپ کو زیادہ سے زیادہ کتنے مہینے برداشت کرے گی؟ 1 وارننگ، 2 وارننگ، 3 وارننگ، 4 وارننگ، کتنی وارننگ کے بعد آپ کی وہ کمپنی چھٹی کر دی؟ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے خطبے کے اندر تلاوت کی، اور بھی متعدد جگہ قرآن مجید میں محاسبہ ایمان والوں کو کرنے کے لیے کہا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون.
اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کل قیامت کے لیے کیا بھیجتا ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، تم کیا کر رہے ہو اللہ بخوبی جانتا ہے۔ اللہ کی تمہاری اوپر کڑی نظر ہے، ہر نقل و حرکت تمہاری اس کے علم میں۔ اس آیت کریمہ میں یہ دیکھنا اور اس پر غور کرنا کہ انسان نے کل قیامت کے لیے کیا بھیجا ہے اور کیا بھیج رہا ہے، یہ محاسبہ نفس ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں محاسبے کے ساتھ شروع میں بھی تقوی کا حکم دیا گیا اور آخر میں بھی تقوی کا حکم دیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا اور یہ پتہ چلا کہ جب تک انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشیت نہ ہوگی، وہ محاسبہ نفس اور اپنے اعمال اور افعال اور کردار اور اوصاف کے جائزے کے لیے تیار اور آمادہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور آیت کریمہ کے اخیر میں دوبارہ تقوی اور طہارت نفس کا حکم دے کر اس طرف اشارہ مقصود ہے کہ محاسبہ اور اعمال کا جائزہ بھی انسان کو ڈرتے ڈرتے کرتے رہنا چاہیے، ورنہ انسان کا نفس اتنا عیار اور اتنا مکار ہے کہ وہ سو بھیس بدلتا ہے اور طرح طرح کے بہانے اور عذر تراش کر انسان کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تقوی کی بہت سی مثالیں ہیں میرے دوستو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں بھی بے شمار جگہوں پر محاسبہ نفس کا تذکرہ ملتا ہے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دانا اور عقل مند وہ شخص ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، اور نادان وہ شخص ہے جو اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرے اور اللہ سے غلط آرزو میں وابستہ رہے۔ شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ یہ حد درجہ نادانی کی بات ہے کہ آدمی حق اور صحیح راستے کو چھوڑ کر پیروی تو باطل خواہشات کی کرے اور امید اس کی رکھے کہ خدا اسے آخرت میں درجہ بلند اور رتبہ عالی عطا فرمائیں گے، اور اسی طرح طرح کی نعمتوں اور اکرام اور انعام سے نوازیں گے۔ حالانکہ آخرت کی کامیابی اور کامرانی اور سعادت انہی لوگوں کے لیے ہے جو ہر حالت میں اور ہر موقع پر اور زندگی کے تمام شعبوں اور گوشوں میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے متبع ہوتے ہیں اور خواہشات نفسانی کے غلام نہیں ہوتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ قیامت میں تمہارا حساب کیا جائے اپنے نفس کا محاسبہ کرو، اور اس سے پہلے کہ میزان حشر میں تمہارے اعمال تولے جائیں، یہاں دنیا میں اپنے اعمالوں کو تولو اور اللہ کے سامنے اس بڑی پیشی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو جب تم خدا کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، اور تمہارا کوئی چیز اور تمہاری کوئی بھی چیز مخفی نہیں رہے گی۔ بہرکیف محاسبہ نفس کا جو حاصل ہے اور لب لباب ہے، اس کا مقصود یہ ہے کہ انسان جس طرح کاروبار، تجارت اور بزنس میں اپنے خادم یا شریک یا پارٹنر کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے تو اس کے لیے کچھ اصول اور ضوابط طے کرتا ہے، پھر ان کی پابندی کرتا ہے اور ہمیشہ اس پر نظر رکھتا ہے، اور آخر میں حساب آڈٹ کرتا ہے تاکہ معلوم ہو اور پتہ چلے
کیا ابھی تک کیا کھویا اور کیا پایا، کیا نفع ہوا اور کیا نقصان ہوا۔ ٹھیک اسی طرح انسان کو اپنے نفس کا حساب لینا چاہیے، اس کو آڈٹ کرنا چاہیے اپنے دل اور دماغ کے اندر کہ آج دن میں کتنی نیکیاں اور خیر کے کام ہوئے اور کتنی برائیوں اور خلاف شریعت کاموں سے جن سے بچنا چاہیے تھا بچا، اور اس سے میں نے اجتناب کیا۔ قرآن اور حدیث اپنے محاسبے کو لے کر کے بھرا پڑا ہے۔ بزرگوں کے واقعات تو سوچو مت، میں ابھی سنانا اگر شروع کر دو تو میری ماں و بہنوں صبح ہو جائے گا۔ بہرکیف ہم میں سے ہر شخص کو روزانہ یہ جائزہ لے کر اپنی زندگی گزارنی چاہیے کہ آج میں نے کیا چیز، کیا عمل ایسا کرا جس سے میری آخرت اچھی ہو جائے، اور کیا ایسا میں نے غلط کیا جس سے میری آخرت خطرے میں پڑے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی میں ہم یہ اوصاف اور کمالات کما حقہ پاتے ہیں کہ وہ ہمیشہ اپنی زندگی کا محاسبہ کرتے تھے اور اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہتے تھے۔ اس سلسلے میں سینکڑوں واقعات اور احادیث اور تاریخ کی کتابوں میں سینکڑوں واقعات، ایک دو نہیں سینکڑوں واقعات موجود ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں بہت امیر کبیر شخص تھا اور بصرہ کی گلیوں میں غریب لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا۔ ایک دن میں نے اچانک بازار میں ایک حسین اور جمیل عورت کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ عورت نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ میں نے کہا کس سے؟ وہ کہنے لگی اس رب سے جو آنکھوں کی خیانت کو اور دلوں کے پوشیدہ رازوں کو جانتا ہے۔ پھر اس نے پوچھا تم مجھے کیوں بار بار دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا تمہاری آنکھیں بہت خوبصورت ہیں۔ اس نے کہا اچھا یہ بات ہے تو تم اسی جگہ انتظار کرو۔ پھر وہ گھر چلی گئی۔ میری ماں و بہنوں آپ تھوڑا میری اس واقعے کو غور سے سنو اور کچھ عبرت حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اس نے کہا کہ اچھا تم اسی جگہ انتظار کرو، اور وہ گھر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس کے گھر سے خادمہ نکلی جس کے ہاتھ میں ایک تھالی ایک تشت ہے۔ جب میں نے کپڑا ہٹا کر دیکھا تو اس میں 2 خون آلود آنکھیں تھیں، اور تشت میں اس پلیٹ میں ایک کاغذ تھا جس پر لکھا تھا مجھے ایسی آنکھوں کی ضرورت نہیں جس سے ایک مرد کسی فتنے میں مبتلا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے وقت کے پائے کے بزرگ گزرے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں زارو قطار روتا رہا اور گھر جا کر بھی پوری رات روتا رہا۔ فجر کی آذان ہوئی تو اچانک خیال آیا کہ اس نیک اور برگزیدہ عورت کا شکریہ تو ادا کروں جس نے میرے دین کے لیے اور مجھے فتنے سے بچانے کے لیے اپنی آنکھیں تک قربان کر دی۔ میں اس کے گھر گیا، جو ہی اس کے دروازے پر پہنچا تو گھر سے اس خاتون کا جنازہ نکل رہا تھا۔ سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت توبہ کر لی کہ میں آج کے بعد موت تک کسی بھی غیر محرم کی طرف نظر نہ کروں۔ اس عورت نے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میری ماں و بہنوں، اپنے نفس کا محاسبہ کیا اور جواب کیا دیا کہ ایسی آنکھوں کی کوئی ضرورت نہیں جو مجھے آخرت کے اعتبار سے فتنے میں مبتلا کر دے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے
اتنے میں ایک پرندہ اڑا اور باغ سے نکلنے کی جگہ تلاش کرنے لگا۔ باغ اتنا گھنا تھا کہ اسے نکلنے کی کوئی جگہ نظر نہ آ رہی تھی۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ منظر بڑا اچھا لگا اور وہ تھوڑی دیر تک پرندے کو ادھر ادھر اڑتے پرواز کرتے دیکھتے رہے۔ پھر جب اپنی نماز کی طرف متوجہ ہوئے تو یہ بھول گئے کہ انہوں نے کتنی رکعتیں پڑھی۔ اب انہیں احساس ہوا کہ وہ اپنے باغ کی وجہ سے ایک فتنے میں مبتلا ہوئے۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور سارا واقعہ عرض کرتے ہیں۔ اس کے بعد کہا یا نبی اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ باغ اللہ کی راہ میں صدقہ ہے، آپ جہاں چاہیں اسے صرف کر دیں، خرچ فرما دیں۔ غور کریں آپ میری مائیں بہنیں ان واقعات پر۔ کبھی کبھی اس حقیر فقیر کے دماغ میں واقعات آ جاتے ہیں، اللہ قبول کر لے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، نماز عصر کی جماعت آپ کی فوت ہو جاتی ہے۔ اس کے کفارے میں انہوں نے اپنی ایک قیمتی زمین اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ حال تھا کہ جب رات ہوتی تو اپنے قدم کو دروازے پر رکھتے اور اپنے نفس سے کہتے کہ آج تو نے کیا کیا، سوال کرتے، اس کا محاسبہ کرتے، اس سے پوچھتے کیا کیا تو نے آج، کہ جس سے عمر آخرت میں سکون پا سکے۔ اور کبھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی نماز عشاء کی جماعت چھوٹ جاتی تو پھر وہ رات بھر عبادت کرتے، یک ساعت ایک سیکنڈ کے لیے بھی بستر آرام پر تشریف نہ لے جاتے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اتنی دیر میں نماز مغرب ادا کر سکے کہ ستارے نکل آئے۔ اس کے کفارے میں انہوں نے 2 غلام آزاد کیے۔ ان لوگوں سے ہم اپنی زندگی کو میچ کریں، دیکھیں کتنی دھڑلے سے ہم نمازوں کو چھوڑتے ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم نے اللہ کے کتنے بڑے فرض کو لات مار مار۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار ان کی تہجد کی نماز قضا ہو گئی تو وہ سال بھر تک زیادہ جاگ کر اس کی تلافی کرتے رہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، میری ماؤں بہنوں، اللہ تعالی ہم تمام کو بھی محاسبہ نفس کی توفیق عطا فرمائے۔ آج پوری دنیا میں جو فساد اور جو وبا پھیلی ہوئی ہے، اس کی ایک اہم اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم میں کوئی بھی اپنے دامن کو نہیں دیکھتا۔ ایک لمحے بھی اپنے گریبان میں جھانکنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص کی نظر دوسروں کی برائیاں اور خرابی پر رہتی ہیں، جبکہ ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ پہلے ہم خود اپنی اصلاح کریں، اپنے نفس کا محاسبہ کریں۔ انسان نے خود نے اپنی قبر میں سونا ہے، خود نے اس نے مرنا ہے، خود نے اس کو اپنی جنت بنانی ہے، خود نے اس نے اپنے آپ کو اپنی جہنم سے بچانا ہے۔ آج اگر دنیا میں اس پر عمل ہو جائے تو دنیا میں امن اور سکون کا ماحول نظر آنے لگے۔ امیر اور غریب، چھوٹے بڑے، طاقتور کمزور، کالے گورے، سب کے مسئلے حل ہو جائیں۔ بس شرط یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہے، اپنے اعمال کا حساب کرتا رہے اور خدائی اصول اور ضوابط پر عمل کرنا شروع کرے۔ بڑے بڑے گناہ کرنے کے باوجود میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمارے دل کے اندر ڈر اور خوف کا شائبہ تک نہیں گزرتا۔
ہمارے جوان بچے نمازیں چھوڑ رہے ہیں، ہماری جوان بچیاں بے راہ روی والی زندگیاں گزار رہی ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں کہ ان کی جنت خراب ہو رہی ہے، ان کا ہر اٹھنے والا قدم جہنم میں ان کو ڈال رہا ہے۔ ہمیں نہ اپنی فکر ہے، نہ اپنے بچوں کی فکر ہے، نہ اپنے پڑوسی کی فکر ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، کل قیامت کے دن اللہ ہم سے ہمارا حساب مانگے گا، نہ کہ دوسروں کا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صبح و شام والی زندگی میں اپنے نفس کا سختی کے ساتھ محاسبہ کریں کہ تو نے آج کون سا کام کیا ہے جس کام کے ذریعے آخرت میں تو سکون پا سکتا ہے، اور کون سا ایسا کام میرے محترم بزرگوں اور دوستوں مجھ سے ہوا ہے جس سے میری آخرت خراب ہو سکتی ہے۔ اللہ سے دعا کریں میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ مجھے بھی اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی سننے والے ہیں ان تمام کو بھی اپنے اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔